تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم جلد سوم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 2 جلدیں مکمل ہوئیں، بہت اہم باتیں جس کا تعلق روحانیت سے تھا، ہر چیز کی معنویت سے تھا، اور معنویت کی اہمیت بتانے کے مختلف طریقے، مختلف حکایتیں، مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس بات پر دوسری جلد کا خاتمہ ہوا کہ بعض باتیں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی، لوگوں کو اس بارے میں کوئی شوق یا دلچسپی نہیں ہے، لوگ ظاہر کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ یہ باتیں لوگوں کی عدم دلچسپی کا موجب بن جاتی ہیں۔ پھر بھی آپ نے کہا تھا کہ جو شوق والے لوگ ہیں، جو اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہرحال بولنا پڑے گا، جو لوگ اس میدان میں آنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بولنا بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے تیسری جلد کا آغاز کرتے ہوئے ایک وجہ بتائی کہ میں تیسری جلد کیوں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے خطاب کیا اپنے اسی پیر بھائی کو جن کی خواہش پر، جن کے لیے یہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ اے ضیاء الحق حسام الدین بیار، ای سوم دفتر کے سنت شد سہبار۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، لاؤ اب تیسرا دفتر شروع کرتے ہیں، تیسری جلد شروع کرتے ہیں، والیوم 3 شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی 3 بار کون سی بھی چیز کو کرنا سنت ہے، تو 2 پہ کیوں ختم کریں، تیسرا بھی کر دیں۔ حدیث شریف میں کئی سارے اعمال کو 3 بار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس 3 کی اہمیت بھی ہے بہت ساری چیزوں میں، جیسے کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھویا جاتا ہے، رکوع میں سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں بھی 3 بار طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں 3 بار کی اہمیت ہے، تو آپ نے یہاں پر اسی لیے تیسری جلد کے وقت پہ 3 بار کا ذکر کیا۔ برکشا گنجی نے اسرار را، در سوم دفتر بہل آزار را، آؤ اور رازوں کا خزانہ کھول دو۔ اب تک جو باتیں بیان کی جا رہی تھی وہ صرف ان رازوں کا خزانہ کھولنے کے لیے پریفیس یا فورورڈ کی شکل میں تھی۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں رازوں کا خزانہ کھولنے والے مرحلے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک راز کھولتے جاؤ، اور جو تمہارے پاس عذر ہے نا، کوئی نہیں سنیں گے، کوئی پسند نہیں کریں گے، 4 لوگوں کے لیے میں کیا کہوں، لوگوں کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، یہ اوقات کی خرابی کیوں، یہ سب عذر ہیں، ان عذروں کو چھوڑ دو۔ آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے تو نہ سننے دو، کوئی استفادہ نہیں کرتا ہے تو مت کرنے دو، آپ کو جو کہنا ہے وہ کہو، اور جس کو لینا ہے وہ لے لے گا۔ قوتت از قوت حق می زہد، نز عروخ کس حرارت می جہد۔ آپ کی جو طاقت ہے، روحانی طاقت، یہ اللہ کی طاقت سے جوش مارتی ہے نا، آپ کی اپنی خود کی طاقت تو نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ سب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ علم والے ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اس کو روکتے کیوں ہو؟ اگر روحانی طاقت ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کو روکتے کیوں ہو؟
جب اس نے دے دیا تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ دیتے جاؤ، لینے والوں کی طرف دیکھو ہی نہیں۔ تو جب آپ کی طاقت اللہ کی طاقت سے جوش مارتی ہے، میزہت اصل میں زہیدن کہتے ہیں کوئی بھی چیز پرورش پانا، نشوونما حاصل کرنا، آگے بڑھنا۔ ایک چیز جب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے زہیدن۔ تو جب آپ کی طاقت اللہ کی طاقت سے جوش مار رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، نشوونما پا رہی ہے، تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مز عروق کز حرارت می جہت، یہ وہ طاقت نہیں ہے جو رگوں سے، ظاہری چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، جو گرمی سے پھڑکتی ہے۔ ایک انسان جسمانی طاقت ہوتی ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ محنت کرتا جاتا ہے اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ جم کرنے والے عام طور پہ کسرت کرنے والے لوگ ہیں، ابتدا میں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ کرتے جاتے ہیں ان کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پہلے 5 کلو کا ڈمبل وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد 10 کلو کا ڈمبل ان کے لیے ہلکا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی طاقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کم بھی ہو جاتی ہے، یہ وہ طاقت نہیں ہے، آپ نے اپنی محنت سے نہیں کمائی ہے، اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ تو یہاں پر اس طرح کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ای چراغ شمس کو روشن بود، نس فتیلو پمبو روغن بود، یہ جو سورج کا جو چراغ ہے نا، جو روشن ہوتا ہے آسمان کے اوپر، یہ بھی ایک چراغ ہے، روشنی دینے والی چیز ہے۔ چراغ بھی روشنی دیتا ہے، سورج بھی روشنی دیتا ہے۔ تو یہ سورج کا جو چراغ ہے جو آسمان پر روشنی دیتا ہے، یہ کسی بتی کا یا روئی کا یا تیل کا محتاج نہیں ہے۔ دنیاوی جو چراغ ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، زیادہ جلاؤ تیل اس کا ختم ہو جائے گا، زیادہ جلاؤ اس کی بتی کم ہو جائے گی۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ جتنا زیادہ جلاؤ کم ہوتی جاتی ہیں، جتنا زیادہ خرچوں کم ہوتی جاتی ہیں۔ پیسہ ہے، جتنا زیادہ آپ خرچیں گے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جیسے کہ علم ہے، خرچ کرتے جائیں گے تو کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے، نہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گی۔ علم میں پیسے میں فرق ہے، پیسہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، بچائیں گے تو بڑھے گا، اور علم بچائیں گے تو کم ہو جائے گا، خرچ کریں گے تو بڑھے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ سورج کی آپ مثال دے رہے ہیں، سورج بھی ایک چراغ ہے، ایک روشنی دینے والی چیز ہے، لیکن یہ تیل کا یا بتی کا محتاج نہیں ہے، وہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے۔ غرض ہی نہیں ہے اس کو کہ میری روشنی سے کون کون استفادہ کر رہا ہے، کون کون نہیں کر رہا ہے، کوئی غرض نہیں، وہ اپنا کام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے چراغ شمس میں ایک بہت چھپی ہوئی بات بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں چراغ شمس، کیونکہ آپ کے پاس جو روشنی ہے وہ شمس الدین کی ہے، شمس تبریزی کی ہے۔ شمس تبریزی سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فیض سے حاصل ہونے والی روشنی ہے، یہ میرا چراغ جو ہے چراغ شمس ہے۔ یہ وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یہاں۔ سقف گدوں کو چنی دائم بود، نس تنابو اس تنے قائم بود۔ اسی طریقے سے آسمان کا جو چھت ہے، آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، چھت کی طرح ہمارے سر کے اوپر سایہ فگن ہے آسمان، یہ کسی کالمز یا بیمز کے اوپر یا رسیوں سے ٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل نے اس کو ٹھہرا دیا ہے اور وہ قائم ہو گیا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے فضل سے قائم ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہی نہیں کہ مجھ سے کون کون استفادہ کر رہا ہے اور کون کون نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا کام کرتی ہی جاتی ہے۔ دیکھیے سورج کی روشنی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ دیکھیے انسان کی بقا کے لیے سورج کی روشنی انتہائی ضروری ہے۔ سورج صرف روشنی دینے کا ایک آلہ نہیں ہے، اگر آپ روشنی سے ہٹ کے دیکھیں تو سورج کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سورج کو محض ایک روشنی دینے والی چیز، ایک بڑا لیمپ سمجھتے ہیں، بلب سمجھتے ہیں قدرتی۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، دن میں سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، روشنی تو ہمارے پاس بہت ہے، سورج کی طرح کی روشنیاں لگا رہے ہیں اور اس سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، دن دن بھر سو رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، رات میں بھی ان کے گھر میں دن کی طرح کا اجالا ہے، تو سورج کی کیا ضرورت ہے، اس اینگل سے سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سورج میں صرف روشنی ہی نہیں آتی
بلکہ سورج سے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ وٹامن ڈی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ سورج سے وٹامن ڈی نکلتا ہے جو اسٹرانگ بونز کے لیے ضروری ہے. آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ سورج سے اپنا ایکسپوژر نہیں کریں گے تو سورج کی روشنی سے. پھر خالی وٹامن ڈی کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک ہارمون ہوتا ہے سیروٹونن جو سورج کی روشنی میں ایکسپوز کرنے سے دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ روشنی جب آنکھوں سے ریٹنا کے ذریعے برین میں جاتی ہے تو برین ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں سیروٹونن ہارمون. یہ ہارمون ڈپریشن دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, میموری کو شارپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ سورج سے ایکسپوز نہیں ہوتے, کبھی صرف رات میں جاگتے اور دن میں سوتے ہیں, ان کو سورج سے ایکسپوجر کا کوئی چانس نہیں ملتا, وہ ایک وقت کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک وقت کے بعد لاس آف میموری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سورج کی روشنی سے ٹریٹ ہوتی ہیں. آسٹوپوروسس کے مریض ہیں, ان کا علاج کیا جاتا ہے فوٹو تھراپی سے, روشنی سے کی تھراپی جو ہوتی ہے, لائٹ تھراپی بھی کہتے ہیں اس کو, اس سے علاج کیا جاتا ہے. آسٹومیلاسیا نام کی ایک بیماری ہے, اس کا علاج سورج کی روشنی سے کیا جاتا ہے. سوریاسس کا علاج سورج کی روشنی کے ذریعے کیا جاتا ہے. ایگزیما کا علاج سورج کی روشنی سے کیا جاتا ہے. جانڈس کم کیا جاتا ہے سورج کی روشنی سے. ایکنی کا علاج ہوتا ہے سورج کی روشنی سے. کوئی معمولی چیز سے روشنی دینے والی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ سورج کی روشنی میں ایکسپوزر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر الٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں جو یو وی ریڈیشن کی وجہ سے جب وہ اسکن کے اندر پینیٹریٹ ہو کے جاتے ہیں تو سیل ڈی این اے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, جس سے اسکن کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے لے کے شام تک صرف دھوپ میں ایکسپوز ہی رہتے ہیں. لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو, وہ ہارمون ضروری ہے آپ کو, ورنہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. دیکھیے برین جو ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے اس میں ایک تو یہ ہارمون ہے سیروٹونن, اور اس کے اپوزٹ میں ایک اور ایک ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن کہتے ہیں اس, وہ اندھیرے سے ہوتا ہے, اجالے سے نہیں ہوتا. اور میلاٹونن ہارمون کا کیا کام ہے, یہ جو ہے ریلیکسیشن فراہم کرتا ہے انسان کے دماغ کو, اور اس سے نیند پیدا ہوتی ہے. جیسے جیسے رات گزرتے جاتی ہے, آپ اندھیرے میں جتنا زیادہ سوتے جاتے ہیں, یہ پروڈکشن میلاٹونن ہارمون کا بڑھتا چلا جاتا ہے. ابتدائی رات میں آپ کو گہری نیند نہیں آتی, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نیند گہری ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میلاٹونن ہارمون کا پروڈکشن دماغ بڑھا دیتا ہے. بہرحال تو چونکہ اب یہ ہارمون کا ذکر نکل گیا تھا, میں نے اس لیے وہ بات بتا دی. لیکن مسئلہ جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ سورج جو ہے صرف روشنی دینے والی چیز نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کو سورج کی روشنی جتنی چاہیے اتنی کم سے کم آپ کو ایک ہفتے میں 2 یا 3 دن منیمم 2 یا 3 دن آپ کو 5 سے 15 منٹ تک دھوپ میں بیٹھنا ہی چاہیے. اور یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا جو مسئلہ ہے, یہ تو ایک وقت کے بعد, دن چڑھنے کے بعد آپ کو اس کا خطرہ ہے. صبح کی آپ دھوپ کو, اس کے اندر تو یو وی ریڈیشن ہوتا ہی نہیں ہے. صبح کے وقت پہ آپ ایک زیادہ نہیں 5 سے 15 منٹ ہفتے میں 3 دن ہی صحیح آپ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جائیں, تو جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے دھوپ سے وہ سب آپ کو مل جائے. تو مگر سورج اتنی کام کی چیز ہونے کے باوجود, اتنا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیز ہونے کے باوجود, اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مجھ سے کون استفادہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے. سمجھدار آدمی اسے استفادہ کرے گا, بے وقوف آدمی نہیں کرے گا, چھت کے نیچے بیٹھا رہے گا. تو آپ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس بھی جو یہ روحانیت کی شمع روشن ہے, اس کو جلاؤ تاکہ جس کو یہ روشنی چاہیے وہ استفادہ کرے, جو نہیں چاہیے وہ چلا جائے گا. اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں چاہیے. یہ میدان ہی ایسا میدان ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہی لوگ اس سے استفادہ کریں گے. اب آپ لوگ یہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کو یوٹیوب پہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کتنے لوگ دیکھتے ہیں.
اس کے ویوز دیکھیے آپ کتنے ہیں، جبکہ ایک بیکار قسم کا کوئی ویڈیو کلپ یوٹیوب پر پوسٹ ہوتا ہوا آپ دیکھیے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ملینز میں ویوز چلے جاتے ہیں، اس کے نہیں جائیں گے۔ لیکن نہ جانے کی وجہ سے آپ اپنا کام روکنا نہیں ہے، آپ جاری رکھو، جس کو چاہیے وہ لے لے گا۔ قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو طاقت حاصل تھی نا، وہ مطبخ کی وجہ سے نہیں تھی۔ مطبخ کچن کو کہتے ہیں، کچن میں ہم کچھ چیزیں تیار کر کے پکا کے کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر انرجی آتی ہے۔ ہم کھائیں گے تو انرجی آئے گی، نہیں کھائیں گے تو کمزوری آئے گی۔ جبریل علیہ السلام کی جو طاقت تھی وہ مطبخ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ وجود کو جس نے پیدا کیا، جس نے ایگزسٹنس کو پیدا کیا، اس کے دیدار کی وجہ سے تھی کہ اس سے ملا کرتے تھے، اس کو دیکھا کرتے تھے، اس سے بات کیا کرتے تھے، اس کے قرب میں رہا کرتے تھے، اور وہ طاقت تھی۔ ہم چنی این قوت ابدال حق، ہم ز حقدان نستعام و نستبخ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ابدال، ان کی بھی جو قوت ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے نہ طباخ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہری جو اسباب ہیں نا انرجی پیدا کرنے والے، اس سے ان کی طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے جو بے تحاشا کھانا کھاتا ہے تو اس کی طاقت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو بالکل کمزور ہے، کھاتا کم ہے، اس کی طاقت کم رہتی ہے، کیونکہ وہ کم کھاتا ہے، وہ زیادہ کھاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیے، ان لوگوں کی روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے، اور ایک وقت کے بعد جسمانی طاقت کام میں نہیں آتی، روحانی طاقت کام میں آتی ہے۔ جس میں شارع ہم زنور اسرشتاند، تا ضروح و از ملک بگزشت اند۔ ان کے جسم کو بھی نور سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ابدال جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جو کوالٹی ہے، کم کھانے کے بعد بھی تر و تازہ توانا رہتے ہیں، فریش رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے بنایا، اور اس نور سے انہوں نے اتنا استفادہ کیا ہے کہ اب وہ روح اور فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انسانوں میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے۔ فرشتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، کم درجے کے فرشتے، اعلیٰ درجے کے فرشتے موجود ہیں، لیکن اگر آپ فرشتوں کو اور انسانوں کو کمپیئر کریں درجے کے اعتبار سے، تو کم درجے کے فرشتوں سے کم درجے کے انسان افضل ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اور بڑے درجے کے فرشتوں سے بڑے درجے کے انسان افضل ہیں۔ اگر بڑے درجے کے فرشتے اور چھوٹے درجے کے انسانوں کو اگر آپ پکڑیں گے، کمپیریزن کریں گے ان کے درمیان، تو فرشتے افضل نکلیں گے، لیکن اگر درجہ دونوں کا ایک رکھ کے آپ دیکھیں تو انسان افضل ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کافروں سے فرشتے افضل ہے، فرشتوں سے مومنین افضل ہے، پھر مومنین سے اعلیٰ درجے کے فرشتے افضل ہیں، پھر اعلیٰ درجے کے فرشتے سے اعلیٰ درجے کے انسان افضل ہیں، پھر اعلیٰ درجے کے انسان سے مقرب فرشتے افضل ہیں، پھر مقرب فرشتوں سے مقرب انسان افضل ہیں، اور سب سے افضل فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ہے افضلیت۔ اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو انسان فرشتوں سے افضل ثابت ہو گیا۔ چونکہ موصوفی باوصاف جلیل، ذاتش نمرود بگذر چون خلیل۔ اب چونکہ تو روح والا ہے، اے انسان، جب تو روح والا ہے اور تو ایسے بڑے اوصاف رکھنے والا ہے، ایسی کمالات تیرے اندر ہے کہ تو اس گندی دنیا میں رہ کر بھی فرشتوں سے افضل بن سک رہا ہے، تو ذرا سوچ کہ تو کیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی تو ڈرتا ہے دنیا کی چیزوں سے۔ اگر تو روح والا ہے تو تجھے نمرود کی آگ سے ڈرنا نہیں چاہیے، ابراہیم کی طرح کود جانا چاہیے۔ اگر تو روح والا ہے تو آگ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کی چیزوں کو، میٹیریلسٹک تھنگس کو آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، اسپریچول چیزوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ میٹیریلسٹک ورلڈ کے لوگ ہیں،
اور آپ اسپریچول ورلڈ کے لوگ ہیں تو آپ کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، میدان میں اتر جانا چاہیے۔ گرد آتش بر تو ہم بردو سلام، اے عناصر مر مزاجت را غلام۔ اگر تو نے روحانیت میں وہ مقام حاصل کر لیا تو یاد رکھ آگ بھی تیرے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس شرط صرف یہ ہے کہ تو عناصر ارواح جو ہے نا ان کی قید سے نکل جا، جو ایلیمنٹس ہیں 4 ایلیمنٹس ان سے نکل جا، ان کی قید سے نکل جا۔ کیا کیا ہے وہ؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اور جو اس کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے وہ کبھی بھی فنا ہو جاتا ہے۔ فنا اسی کو ہے جو ان چاروں چیزوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، فنا اسی کو ہے۔ لیکن جو ان چاروں چیزوں سے نکل گیا، آگے نکل گیا، وہ فنا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کا شعر ہے، 4 دیوار عناصر میں جو رہتا ہے پھنسا، اس کو ہر دم خطرے سیل فنا رہتا ہے، کبھی بھی فنا ہو جاتا ہے جو اس 4 دیواری میں قید ہو کے رہتا ہے۔ اس سے باہر نکلو، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس سے باہر نکلو۔ کیوں کہ یہ چاروں چیزیں تیرے مزاج کے غلام ہیں، ان کو تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا اندر جا رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، ہوا کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہوا زندہ ہے۔ کیوں کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ حیات اپنی رہین ہوا نہیں احمد، ہماری زندگی ہوا کی محتاج نہیں ہے احمد۔ حیات اپنی رہین ہوا نہیں احمد، ہماری سانسوں پہ پھونکوں پہ پڑ رہی ہے ہوا، کیونکہ ہوا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم کو ہوا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ہر مزاج را عناصر مایا ایست، می مزاجت برطرز ہر پایا ایست۔ عناصر جو ہے ہر مزاج کا سرمایہ ہے، ہر مزاج عناصر کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ دنیا میں جو ظاہری دنیا ہے، یہ دنیا پورے ان چاروں عناصر کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ 4 پلرز ہیں جس کے اوپر دنیا کا چھت ٹکا ہوا ہے، یہ ہے نا۔ لیکن جب آپ روحانیت کے میدان میں چلے جائیں گے، جب آپ روحانیت کے شہسوار بن جائیں گے، تو اب آپ کو ان چاروں چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کا مرتبہ ان چاروں چیزوں سے آگے ہوگا۔ ٹرین میں بیٹھ کر جانے والے کو، کار میں بیٹھ کر جانے والے کو روڈ کی ضرورت ہے، پہیوں کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، کرسی کی ضرورت ہے، جو بھی ہے زمین میں چاروں عناصر کی ضرورت ہے۔ لیکن پلین میں بیٹھ کے جانے والوں کو زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے زمین کے اوپر جب 4 چیزیں جاتی ہیں تو اسی راستے سے گزرتی ہیں، اسی لیے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ ادھر سے 4 گاڑیاں آ گئی، ادھر سے 4 گاڑیاں آ گئی، ٹریفک جام ہو گئی۔ اگر آسمان پہ اڑنے والے ہوائی جہاز کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں گے تو ٹریفک جام نہیں ہوگی۔ ایک ہی مقام پر 12 15 پلین ایک ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب حیدرآباد کے اوپر سے اگر پلینز جا رہے ہیں، 2000 پلین بھی جا سکتے ہیں حیدرآباد کے اوپر سے، ٹکر نہیں ہو سکتی۔ لیئرز چینج ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ زمین کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک پلین ایسا جاتا ہے، 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 ایک ہی مقام پہ سے۔ اور کتنے ہو سکتے ہیں؟ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب عناصر سے آدمی نکل جاتا ہے، جب تک عناصر میں ہوتا ہے تب تک اس طرح کے ٹریفک جام کی صورتحال ہوگی۔ جب عناصر سے نکل جائے گا، روحانیت کے میدان میں آ جائے گا، تو وہاں پر ٹریفک جام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا۔ فی مزاجت در جہان منبسط، وصف وحدت را کنو شد ملتقط۔ کیونکہ دنیا جو ہے نا بہت وسیع ہے، زمین تو بہت ہی چھوٹی ہے، اسی لیے یہاں پر ٹریفک کنجیشن کی صورتحال ہے۔ چھوٹی ہے زمین اور آپ کو زمین کی سطح پر ہی چلنا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اس زمین کی وجہ سے ہے، گراؤنڈ فلور کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب فلور زیادہ پڑ جاتے ہیں تو ایک ہی ایریا میں زمین کے 500 گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th فلور، 50th فلور، 70th فلور، زمین تو وہی ہے مگر اب یہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ تو آپ سوچئے آسمان تک کی کیا صورتحال ہوگی۔ پھر یہ سب کچھ مکان والی باتیں ہیں، لامکان کی کیا کیفیت ہوگی۔
تو آپ کہتے ہیں کہ عالم بہت وسیع ہے، لہذا تجھے اس وسیع عالم سے استفادہ کرنے کے لیے توحید کی صفات اختیار کر لینی ہوگی، وحدت کے میدان میں آنا ہوگا، تب تجھے سب کچھ ملے گا۔ یہ سب رکاوٹیں آنے کا اس میدان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے ضیاء الحق بے حسق رائے تو حلق بخشت سنگرا حلوائے تو، اے ضیاء الحق تیری رائے کی ہوشیاری، تیری سوچ، تیری پازیٹو تھنکنگ، یعنی ہائی لیول سوچ، جب ہائی لیول سوچ انسان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ تو اپنے لیے حلق، اس کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حلق کہتے ہیں اصل میں کوئی چیز کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے یا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جو ایریا ہوتا ہے، جسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہمارا حلق ایکسپٹ کر کے نیچے پہنچاتا ہے، تبھی یہ پروسیس پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ نوالا منہ میں ڈالے اور حلق نے آپ کا کھانا اندر پہنچایا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ تو صرف کھانا ڈالنا ایک ضرورت نہیں ہے، بلکہ اندر پہنچانا بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر کھانا آپ کا اندر پہنچے گا نہیں تو وہ عمل کہاں سے پورا ہوگا؟ تو کھانا پکانا انسان کے ہاتھ میں ہے، اندر پہنچانا انسان کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ جس نے حلق بنایا ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس تو حلق ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اپنی سمجھداری سے اپنے مقام کے ذریعے وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کی کہی ہوئی باتیں پتھر کو بھی حلق فراہم کر دیتی ہے۔ انسان کو تو حلق ہوتا ہی ہے، جانور کو تو حلق ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ جاندار ہے، پتھر کو بھی حلق فراہم کر دیتی ہے۔ کوہ تو اندر تجلی حلق یافت، تاکہ میں نوشید و میرا برنتافت۔ اب آپ مثال دے کر کہتے ہیں کہ تجلی جو پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو تجلی کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر پڑا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو قبول کرنے والے تھے۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، وہ کیا قبول کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس پتھر کا بھی ذکر آیا ہے، اس پہاڑ کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 143، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو وہ جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ناچنے لگ پڑا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس تجلیات کا اثر ہونا یہ بھی دئی بات ہے، ایک تو انسان ہے، ایک اللہ کے مقرب نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اثر ہونا ٹھیک ہے ہوا ہوگا، پتھر پہ کیسے ہوا؟ آپ یہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب دینے والا اپنی طاقت دکھاتا ہے تو پتھر کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے، پتھر کو بھی حلق آ جاتا ہے، تو پتھر بھی وہ اثرات قبول کر لیتا ہے۔ تاکہ میں نوشید و میرا برنتافت، یہاں تک کہ اس پتھر نے وہ اللہ کے دیدار کی شراب پی لی لیکن اس شراب کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ ہے فرق۔ ایک چیز ہوتی ہے پینا، ایک چیز ہوتی ہے پی نہ پانا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے پی نہ پانا، ایک چیز ہوتی ہے پی پانا اور پی لینا، لیکن پھر پی لینے کے بعد پھر ایک چیز ہوتی ہے برداشت کرنا، ایک ہوتی ہے نہیں کرنا، پچانا نہیں پچانا۔ تو عام حالات میں پتھر وہ پی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر پتھر پی گیا، دیدار کی شراب پی گیا، پچا نہیں سکا۔ کچھ چیز آپ کھاتے ہیں نہیں کھایا جاتا، اندر اترتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے آپ کھاتے ہیں اندر اترتا تو ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا، پچتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ سارا دکم منہ وانشق الجبل هل رأيتم من جبل رفس الجمل، اور وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھٹ پڑا۔ اب آپ نے پوچھا سننے والوں سے کبھی تم نے کسی پہاڑ کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مگر یہ پہاڑ تو ناچ پڑا نا، جعلہ دکا، ہل گیا اپنی جگہ سے، شیک ہو گیا۔ لقمہ بخشی آیدز ہر کس بکس، حلق بخشی کار یزدان است بس۔
نوالا دینا کسی کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ہو سکتا ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو نوالا دیا یا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو نوالا کھلایا، لقمہ کھلایا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حلق دینا یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو مطلب آپ کسی چیز کو کوئی چیز دے سکتے ہیں، علم تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اپنا علم، اپنی معلومات کسی کو شیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس علم کو وہ اندر اتارے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، باہر کا باہر نکل جائے گا۔ حلق نہیں ہے، نوالا تو دے رہے ہیں آپ، حلق کہاں اتارنے کے لیے؟ تو ہر آدمی سنی ہوئی بات کو اپنے اندر اتار نہیں سکتا۔ حلق بخشت جسم ہاؤ روح را، حلق بخشت بہر ہر عزوت جدا۔ اور اللہ تعالیٰ جسم کو ہی حلق نہیں دیتا، روح کو بھی حلق دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک حلق ہوتا ہے۔ حلق سے مراد جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ حلق سے مراد صرف یہی حلق نہیں ہے، بلکہ حلق وہ کسی چیز کو اندر ایکسپٹ کرنا، اس سے مراد ہے حلق۔ ہر چیز کا ایک حلق ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی جاندار چیزیں ہیں اس کو دوسری چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو غذا کے ساتھ ساتھ رزق کے ساتھ ساتھ حلق بھی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق تو بہت دیا، حلق نہیں دیا، جب کیا کرتے؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہے نا۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو حلق دیتا ہے، بلکہ آپ کے جسم کے ہر عضو کو حلق دیتا ہے۔ سب کا حلق الگ الگ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں حلق سے یہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے جسم کا حلق ہے۔ اس حلق کے ذریعے ہم غذا منہ میں ڈال کر اندر کی طرف پہنچا رہے ہیں، تو یہ جسم کا حلق ہوا۔ پھر اس کے بعد جب غذا اندر جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، تو معدے کا بھی ایک حلق ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایکسپٹ کرے، اسی سے تو فنکشننگ ہوتی نا۔ ہر عضو کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے، اور وہ اس کو ایکسپٹ کر کے وہ فنکشن انجام دیتا ہے۔ باڈی آپ کی غذا حاصل کر کے اس غذا سے باڈی کا جو فنکشن ہے وہ انجام پاتا ہے، تو اندر جانے کے بعد معدے کا جو فنکشن ہے وہ بھی انجام پانے کے لیے اس کا بھی حلق چاہیے، یعنی اس کے اندر وہ ایکسپٹ کرنے والی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اور ہر عضو کا اپنا اپنا الگ فنکشن ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف باڈی کہتے ہیں، لیکن باڈی تو بظاہر ایک باڈی ہے باہر سے دکھائی دینے میں، لیکن آپ اندر جا کے دیکھیے ہر باڈی کا ایک ایک آرگن الگ 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 ہے، اور سب اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ دل ہے سب سے اہم آرگن کہا جاتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ خون کو پمپنگ کرتا ہے تاکہ وہ خون کی جو مسلسل سپلائی ہے، آکسیجن کی سپلائی ہے دیگر آرگنز کو، وہ ٹھیک ڈھنگ سے ڈیلیور ہو جائے، یہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کا کام ہے یہ اس کا حلق ہے، خون لے کر پھیلانا، بلڈ کو پمپنگ کرنا، یہ کام اس کا ہے، فنکشن انجام دیتا ہے، وہ حلق کے ذریعے ہوتا ہے۔ حلق میں سے جائے گا اس کے تو اندر یہ کام ہو سکے گا۔ پھر لنگس ہے، لنگس کا فنکشن کیا ہے؟ ہیلپس آکسیجن بریتھ ایئر ٹو انٹر دا ریڈ سیلس ان دا بلڈ۔ لیور کا کام ہے، جو لیور تو جو ہے بہت ہی زیادہ لارجسٹ انٹرنل سالڈ آرگن کہا جاتا ہے اس کے تو کئی فنکشنز ہیں، ملٹیپل فنکشنز ہیں۔ لیور کے ذریعے انرجی پروڈکشن ہوتا ہے، میٹابولزم کا مرکز بھی لیور ہی ہے۔ کڈنی ہے، بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، فلٹر کرتی ہے، ویسٹ پروڈکٹس کو نکال دیتی ہے پیشاب کے ذریعے، یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ برین ہے، ون آف دا موسٹ کمپلیکس آرگنز کہا جاتا ہے دماغ کو، کیونکہ برین کے اندر 100 بلین سے زیادہ نروز ہوتے ہیں، 100 بلین سے زیادہ نروز ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے آرگنز کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن کا کام انجام دیتا ہے۔ اگر برین کمیونیکیشن کا یہ کام انجام نہ دے تو یہ جو اندر جو آرگنز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے جس سے انسان کی زندگی چل رہی وہ انجام نہیں پائے گی۔ پھر اسکن ہے، بونز ہے، ایڈرینل گلینڈز ہے، پینکریاز ہے، انٹسٹائن ہے۔ غرض یہ کہ آپ دیکھیے یہ سب انسانی جسم کے آرگنز ہیں اور سب اپنا اپنا فنکشن جو ہے پوری طریقے سے بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہے اصل وہ اس مقام سے نکل کر اس مقام تک پہنچنا
یہ کام حلق کرتا ہے، منہ سے ایک چیز کو معدے تک پہنچا رہا ہے، یہ پہنچائے گا تو معدہ اپنا کام کر سکے گا، نہیں تو نہیں، سیدھا آپ کی غذا منہ سے واپس آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خالی انسان کو ہی حلق نہیں دیتا، بلکہ انسان کے ہر آرگن کو اپنا اپنا حلق دیتا ہے۔ ایگ ہے بخشت کے اجلالی شوی، ازدغاؤ ازدغل خالی شوی، اور یہ سارا مرحلہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اجلالی ہو جائے، اپنے خالق سے مربوط ہو جائے، اس کی حکم کی تعمیل کرنے والا بن جائے تو ہوتا ہے۔ فریب اور کھوٹ نہ ہو، انسان کے آرگنز میں بھی، جسم کے آرگنز میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا عنصر ہے، اسی لیے سب لوگ برابر برابر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز کے اندر بھی کھوٹ آ جائے تو اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ کے حکم سے جسم کا ہر عضو کام کر رہا ہے نا، جیسا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ویسا وہ جسم کا عضو کام کر رہا ہے، اسی لیے ہر چیز سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے۔ جس وقت خلل آ گیا، پرابلم آ گیا تو ختم، اب وہ کام نہیں کرے گا۔ تانا گوئی سر سلطان رابقس، تانا ریزی قندرات پیش مگس۔ مگر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ باتیں لوگوں تک پہنچاؤ ضرور، چھپا کر مت رکھو۔ آپ کا کام بولنا ہے اور بولتے جاؤ، کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، جو نااہل ہے اس کے سامنے نہیں بولنا، جو اس میدان کا اہل ہے، خواہش مند ہے، اس کے سامنے سناؤ۔ اب یہ روحانیت کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ پکڑ پکڑ کے ہر انسان کو بولنے کی نہیں ہے، یہ راز ہے، بادشاہ کا راز ہے، سیکریٹس ہیں۔ جیسے سلطنت کے سیکریٹس ہوتے ہیں نا، اگر وہ سیکریٹس کسی دشمن کے سامنے بیان کیے جائیں تو آپ کو غدار کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی سیکریٹس ہیں، جو راز ہیں، سرکاری راز ہیں، اس کو اہل کے سامنے ہی سناؤ، نا اہل کے سامنے مت سناؤ۔ آپ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم نے شہد یا کوئی میٹھی چیز اگر کسی مکھی کے سامنے ڈال دی تو کیا وہ شہد کی قدر ہوگی؟ وہ تو چٹ کر جائے گی، کھائے گی، اڑ جائے گی۔ تو ایسے کھا کے اڑ جانے والوں کو منہ مت لگاؤ، ان کے سامنے یہ سب باتیں مت کہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جب یہ سب کے سامنے کہنے والی بات نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ کیوں ڈالیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جو آدمی اس کا اہل نہیں ہے وہ یہاں تک آئے گا ہی نہیں، تیسرے والم تک کہاں سے آئے گا؟ وہ جو اہل ہوگا وہی آگے آگے بڑھے گا اور استفادہ کرے گا۔ گوش آکس نوشد اسرار جلال، کوچ سوسن صد زباں افتاد لال۔ اللہ کے راز اسی شخص کا کان سنتا ہے جو سوسن کے پھول کی طرح 100 زبان رکھنے کے باوجود گنگا ہے، جو صرف منہ کھول کر بولنا جانتے ہیں وہ لوگ یہ راز سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ ویسے بھی آپ یاد رکھیے، انسان کا جسم ہی اس انداز سے بنایا گیا ہے، انسان کو سننے کے لیے منہ بند کرنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان بولتا رہے گا سنے گا نہیں، سننے کے لیے منہ کو بند کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ صرف بولتے جاتے ہیں، منہ کا استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ کانوں کا استعمال نہیں کرتے۔ حلق بخشت خاک را لطف خدا، تاخرت خاک آب رویت صد گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ مٹی کو بھی حلق عطا کر دیتا ہے۔ اب مٹی کو حلق عطا کرنا کیا ہے؟ مٹی ہے نا، مٹی زمین کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالا، وہ پانی اندر گیا، حلق ہے نا اسی لیے تو اندر گیا۔ اب وہ حلق کے ذریعے، مٹی کے حلق کے ذریعے پانی اندر گیا، یعنی گویا مٹی نے پانی پی لیا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ سینکڑوں قسم کی گھاسیں، جھاڑ، پودے اگاڑتی ہے۔ حلق ہی نہ ہوتا تو یہ پروسیس کہاں سے مکمل ہوتا؟ وہ مٹی کا، زمین کا حلق ہے۔
باز حیوان را ببخشد حلق و لب تا گیا حشرا خورد اندر طلب. پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کو حلق عطا کرتا ہے، ہونٹ عطا کرتا ہے. پھر وہ زمین میں جو گھاس اگائی ہے، جو پتے اگائے ہیں، جو پودے اگائے ہیں، وہ جانور جا کر ان کو تلاش کر کے اس کو چرتے ہیں. اب وہ اپنے حلق کا استعمال کرتے ہیں. پہلے مٹی کا حلق تھا، آپ نے پانی ڈالا، مٹی میں جھاڑ اگائے، پودے اگائے، گھاس پھوس اگائی. اب وہ گھاس پھوس جیسے ہی زمین کے اوپر آ گئی، جانوروں کے منہ میں حلق آیا، وہ گئے جا کر اس کو چر لیا، کھا لیا. چون گیا ہش خورد و حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمہ انسان درفت. اور جانور نے وہ گھاس پھوس کھائی، موٹا تازہ ہو گیا، جانور فریش ہو گیا. انسان کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، انسان نے اس کو خرید لیا. ارے بڑا اچھا جانور ہے. پھر اب اس نے اس کو کاٹا، اب انسان کا حلق کام کرنا شروع کرتا. باس خاک آمد شد اکال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. پھر انسان کھایا 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 کھایا، اس کے بعد انسان کھاتے کھاتے ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب پھر مٹی نے منہ کھول دیا، اس کا حلق کھل گیا. لاؤ اس بندے کو میرے پاس لاؤ. پھر واپس مٹی میں چلا گیا. اب وہ جو روح، وہ جو بینائی جو اس مٹی کے جسم کے اندر تھی انسان کے پاس، وہ چلی گئی. تو آپ دیکھیے ہر کسی چیز کے اندر ایک حلق ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. پھر ریسائکلنگ، پھر جہاں سے شروع ہوا تھا آ کے وہیں پہ ختم ہو گیا. ذرہ دیدم دہاں شاں جملہ باز، گر بے گویم خورد شاں گردد دراز. میں نے ایسے ذرے دیکھے ہیں، ہر طرف ایسے ہی ذرے دیکھے ہیں جو صرف منہ کھولے ہوئے ہیں. ہر چیز منہ کھولی ہوئی ہے دنیا میں. مٹی منہ کھولی ہوئی ہے پانی کے لیے، منہ کھول رہی ہے، اندر جا رہا ہے پانی. جو نیوٹریشن زمین کو چاہیے وہ اندر جا رہا ہے. پھر وہ اپنا ویسٹ پروڈکٹ نکال رہی ہے، اس کے لیے ویسٹ پروڈکٹ ہے. وہ جھاڑ پھل پھول پودے مٹی کے ویسٹ پروڈکٹ کی طرح ہے، وہ نکال رہی ہے. پھر جا کے جانور کھا رہا ہے اس کو، پھر جانور کا اپنا ویسٹ پروڈکٹ نکل رہا ہے، اس کا گوشت بن رہا ہے. پھر انسان منہ کھولا ہوا ہے، جانور کو دیکھ کر منہ کھول رہا ہے، پھر وہ اس کو کھا رہا ہے، پھر وہ اس کو کھا رہا ہے، پھر وہ اس کو کھا رہا ہے. آخر میں پھر واپس آ رہا مٹی کے پاس. آپ دیکھیے جانوروں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں، پرندوں میں، مچھلیوں میں، جانوروں میں. ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے، وہ جانور اس کو کھاتا ہے، وہ جانور اس کو کھاتا ہے. ایسے سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمام ذروں کو دیکھا ہے، سب منہ کھولے ہوئے ہیں. ہر کسی کو بس کھانا چاہیے، پیٹ ہے، بس بھوک لگ رہی ہے اور حلق کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، سب کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ذرہ دیدم دہاں شاں جملہ باز، گر بے گویم خورد شاں گردد دراز. میں نے ذرے دیکھے ہیں جن کے منہ کھلے ہوئے تھے. اگر میں ان کی خوراک، ان کی ڈائٹ کا بیان کروں تو بات بڑھتی ہی چلی جائے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق بھی ہے دنیا میں جو منہ کھولی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے. میں ان کا بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن اب اس کے بارے میں بولوں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی. جتنی ضروری بات ہے اتنی ہی بتا رہا ہوں. ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے نا. علم تو اتنا وسیع ہے کہ انسان کی عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن علم ختم نہیں ہوگا. تو جو ضروری ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. برگ ہارا برگ از انعام او، دائے گارا دایا لطف عام او. پتوں کو جو ساز و سامان ملا ہے وہ بھی اللہ کے انعام سے ہے. پتے جو ہرے بھرے ہیں، آپ کے کھانے کے قابل بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے انعام کی وجہ سے ہے. اور اللہ کی جو انعام ہے، اس کی جو مہربانی ہے، وہی اس کی دایا ہے. ورنہ پتوں کے اندر، خود کے اندر یہ کہاں سے صلاحیت ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں. کچھ چیزوں کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، کچھ چیز کے اندر وائٹامنس ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں،
سب ہوتا ہے جھاڑوں کے اندر، لیکن کیا یہ پتوں کی صلاحیت ہے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا؟ وہ تو صرف مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج ایک چھوٹا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد بڑا ہو جاتا ہے۔ زمین تو وہی زمین ہے، زمین کوئی نئی نہیں ہے، ہر جگہ زمین وہی ہے۔ اسی زمین، اسی مٹی کے اندر سے گاجر بھی اگ رہا ہے، اسی مٹی کے اندر سے پالک بھی اگ رہی ہے، اور اس کے نیوٹرینٹس الگ ہیں، اس کے الگ ہیں۔ تو نہ یہ مٹی کا کمال ہے، نہ یہ پتوں کا کمال ہے، نہ یہ جھاڑ کا کمال ہے، یہ تو بنانے والے کا کمال ہے۔ رزق ہارا رزق ہا امیدہت، زاں کے گندم بے رضائے چوں زہد۔ اللہ تو رزق کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو ایسے کمال والا ہے کہ رزق کو بھی رزق دیتا ہے۔ کائنات کا جو باہمی نظام ہے اسی طرح جاری ہے۔ دیکھیے گیہوں ہے، گیہوں ایک رزق ہے اپنے آپ میں، گیہوں اپنے آپ میں ایک رزق ہے، لیکن اگر گیہوں کو اس کا رزق میسر نہ آئے تو گیہوں کی پرورش نہیں ہو سکتی، گیہوں کی پرورش نہیں ہو سکتی، اس کا اپنا الگ رزق ہے۔ ہر چیز کا رزق الگ ہے، چاول کا رزق الگ ہے، گیہوں کا رزق الگ ہے، پتوں کا رزق الگ ہے، پھولوں کا رزق الگ ہے۔ جو ہارٹیکلچر جاننے والے لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں کون سے پودے کو کیا ڈالنا چاہیے، کس کو کون سے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے، اور جس جھاڑ کو جو ڈالنا ہے وہی ڈالتا ہے، یہ نہیں وہ اس کی غذا ہے۔ نیست شرحیں ای سخن راہ منتہا، پارے گفتم بدازاں پارہا۔ اب یہ جو تفصیل میں گیا ہوں نا، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، بولنا شروع کروں تو چلتا ہی جائے گا۔ اب میں نے ایک ٹکڑا کہہ دیا ہے، اب اس ایک ٹکڑے کو ایگزامپل کے طور پہ اپنے سامنے رکھو اور باقی ٹکڑوں کو خود سمجھ جاؤ۔ اب اس حوالے سے کچھ اور باتیں کام کی آپ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا